اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب الشاکرین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ درود پڑھے بار محمد و آل محمد۔ آج 13 ماہ مبارک، ماہ رمضان المبارک ہے۔ اس مہینے میں عزیزان ایک واجب عمل روزہ رکھنا ہے، اور اس روزے کا عظیم اجر ہے، پاداش ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الصوم جنۃ من الآفات الدنیا، روزہ دنیاوی آفات کے مقابلے میں ڈال ہے، سپر ہے۔ وحجاب من عذاب اللہ، اور یہ روزہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں پردہ ہے اور حجاب ہے۔ پس ایک روزہ دار اس حدیث کے مبارک کی روشنی میں ایک صائم انسان اس دنیا میں آفات سے محفوظ ہے اور آخرت میں عذاب الہی سے محفوظ ہے۔ عزیزان، آج کا موضوع بحث تفکر ہے۔ خداوند متعال سورہ جاثیہ آیہ نمبر 13 میں فرماتے ہیں کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یہ سب چیزیں خداوند متعال نے تمہارے لیے مسخر کی ہے، کہ اس میں اہل فکر کے لیے اور غور اور فکر کرنے والوں کے لیے اہم نشانیاں ہیں۔ دوستان، یہ آیہ کریمہ گواہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اس قدر حیثیت دی، اس قدر اہمیت اور عظمت عطا فرمائی کہ کائنات کی تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی۔ زمین، آسمان، جنگل، صحرا، حیوانات، معدنیات، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے خلق کیا، اور پھر ہر چیز کو تمہارے حکم اور فرمان میں لے آیا تاکہ تم ان نعمتوں سے پیدا اٹھاؤ اور غفلت کے شکار نہ ہو جاؤ۔ تفسیر نمونہ میں اس آیے کے ذیل میں یہ فرماتے ہیں، اور یہ بات قابل توجہ بھی ہے، جمیعاً منہ، یہ تمام چیزیں اس ذات کی پیدا کردہ چیزیں ہیں، اس ذات نے پیدا کی، اور پھر اسی ذات نے یہ سب چیزیں تمہارے خدمت میں حاضر کیے۔ جب یہ تمام نعمت خدا کی جانب سے ہے اور ساری کائنات کا خالق مدبر ذات خداوند متعال ہے، تو پھر انسان دوسروں کے پیچھے کیوں جائے؟ تو پھر یہ انسان ضعیف مخلوقاتوں کے سامنے کیوں جھکے؟
منعم حقیقی کی معرفت سے کیوں یہ انسان غافل رہے؟ درود پڑھے بار محمد وآل محمد۔ عزیزان، خدا نے متعال نے ان نعمتوں کا تذکرہ کیا، ان نعمتوں کی یاددہانی فرمائی۔ ان نعمتوں کی یاددہانی صرف ان کا مقصد اور ہدف صرف اور صرف یہ ہے کہ غافل انسان بیدار ہو جائے، انسان غفلت سے نکل آئے، تفکر کرے، تعقل کرے اور خدائی راستے پر گامزن ہو جائے۔ اور سورہ اور اس آیے کے جو تفسیر ہے وہ تفسیر کوثر میں یہ نقطہ ہے کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ اس آیے میں قرآن کا مخاطب، اس آیے کے مخاطب عقل اور فکر ہے، اور عقل اور فکر سے کہا جا رہا ہے کہ کس ذات نے تمہارے لیے ان آسمانوں کو اور ان زمین کو اور ان موجوداتوں کو مسخر کیا ہے؟ اگر یہ کام غیر خدا نے کیا ہے، اگر یہ کام بتوں نے کیا ہے، دوسرے معبودوں نے کیا ہے، تو پھر انہیں اپنا رب مان لو۔ اما اگر یہ آسمان، یہ زمین، یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیے اور پھر تمہارے لیے مسخر کیے، تو پھر اللہ کو اپنا رب تسلیم کرو۔ عزیزان، در حقیقت اس آیہ کریمہ نے انسانی ضمیر کو، انسانی وجدان کو جھنجھوڑا کہ اگر آپ ان نعمتوں میں تفکر کرو اور تعقل کرے تو آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، صرف وہی ذات لائق عبادت ہے۔ درود پڑھے بار محمد وآل محمد۔ عزیزان، متفکر انسان، فکر کرنے والا اس انسان ائمہ اطہار علیہ السلام کو بھی پسند ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انما نحب من کان عاقلا۔ امام معصوم کا فرمان ہے، سن لو، کہ ہم اہل بیت اطہار، میں نہیں، نہ نحب، ہم اہل بیت اطہار ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ جو عاقل اور متفکر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، یہ روایت امام رضا علیہ السلام سے ہے، افضل العبادت ادمان و تفکر فی اللہ و فی قدرتہ۔ بہترین عبادت وہ ہے کہ جو خدا کی ذات اور اس کی قدرت میں تفکر ہو، یہ بہترین عبادت ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ لیس العبادت کثرت الصلاۃ والصوم انما العبادت التفکر فی امر اللہ۔ زیادہ عبادت، زیادہ نمازیں پڑھنا اور روزے رکھنا عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت اللہ کی امر میں اور اس کی قدرت میں تفکر کرنا ہے، اس کی یہ مخلوقات، یہ موجودات، ان نعمتوں کے بارے میں سوچنا ہی عبادت ہے۔ اس لیے تو امام معصوم کا فرمان ہے، نبہ بتفکر قلبک، اپنے قلوبوں کو تفکر سے بیدار کرو۔ عزیزان، بندگی میں، اطاعت میں بھی عقل اور فکر معیار ہے۔ رسول خدا کا فرمان ہے کہ اذا رأیتم الرجل قصیر الصلاۃ وکثیر الصوم، رسول خدا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص زیادہ نماز پڑھ رہا ہے یا زیادہ روزے رکھ رہا ہے، فلا تباہوا بہ، تو اس پر ناز نہ کرو،
اس پہ پہر نہ کرو حتیٰ تنظروا کیف عقلوہ، بلکہ دیکھے کہ وہ عقل اور تفکر میں کتنا بہتر ہے، حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے، عقل اور تفکر سے یہ کام لیتا ہے یا نہیں۔ پس دوستان، ملاک اور معیار تعقل اور تفکر ہے۔ اس لیے رسول خدا نے فرمایا رکعتان خفیفتان فی تفکر خیر من قیام اللیل، ہلکی سی 2 رکعت نماز تفکر کے ساتھ پوری رات کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اب 2 رکعت نماز پڑھے لیکن تفکر اور تعقل سے پڑھے، یہ پوری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ پس عزیزان من، تمام چیزوں میں، عبادت میں تفکر، تعقل، خدا کی قدرت میں، خدا کی جو موجودات، جو نعمتیں دیے ہیں، ان میں تفکر کرنا ایک بہترین عبادت ہے۔ چونکہ اگر انسان ان چیزوں میں تفکر کرے تو اللہ رب العزت پروردگار عالم کی جانب سے، چونکہ اس میں اہل فکر کے لیے، اہل تعقل کے لیے نشانیاں ہیں، تو یہ انسان بہت جلدی غلط راستے سے صحیح راستے پہ آ سکتا ہے، یہ انسان صراط مستقیم پر گامزن ہو سکتا ہے۔